آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس سیاسی جماعت کی اپنی غلطیاں تھیں یا واقعی جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں انتقام کا یا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس میں کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ صداقت ہے؟ بہت شکریہ جی. نہیں، اس میں تو کافی حد تک صداقت ہے. یعنی یہ انتخابی نشان چھیننا یہ تو صرف ایک قدم ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ بھی اس وقت پوری حکومتی ادارے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش میں لگے ہیں اور ان کا انتخابی نشان چھیننا اور بہت سی ایسی چیزیں ہم گزشتہ چند ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو گئے تھے سپریم کورٹ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، تو سپریم کورٹ نے سرے سے ان سے فیلڈ ہی لے لیا. یعنی وہ اب ٹیکنیکلی ایک طرح سے بین ہو گئی ہے، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اور آئندہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نامی پارٹی اور ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہوگا. تو یہ الیکشن انعقاد سے پہلے متنازعہ بن گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بحران، سیاسی بحران جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا. اور سیاسی بحران کے ساتھ جڑا ہے ہمارا معاشی بحران. تو یہ جو معاشی بحران ہے جو کہ پہلے سے ہمارا چلا آ رہا تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں مزید گہرا ہو گیا، یہ مزید گہرا ہو جائے گا اس سیاسی عدم استحکام سے اور عوام کی تکالیف کے اندر اضافہ ہوگا. مجھے بہت دکھ ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اور دونوں نے بہت ہی انفارچونیٹ ڈیسیشن لے لیا ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ورڈکٹ ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے کہ جس کے نتیجے میں جمہوریت کمزور ہوگی. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں 62(1)(f) میں پہلے ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں دی جا سکتی اور یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. لیکن اب انہوں نے نہ صرف کسی شخص کو بلکہ ایک پوری پارٹی کو جس کے ملینز آف ووٹر ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر لیا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، اور اس کو لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے پسند کے لیڈر کو، پسند کی پارٹی کو، پسند کے انتخابی نشان کو ووٹ دے سکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو آپ مجھے بتا دیں سوائے جماعت اسلامی کے کس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک اسکرپٹڈ کاروائی ہوتی ہے، ایک مصنوعی کاغذی کاروائی ہوتی ہے جو صرف فائل کا پیٹ بھرا جاتا ہے اور صرف الیکشن کمیشن کا منہ بند رکھا جاتا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ وہ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لیں، مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لیں، NP, JUI, MKM کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لیں. وہ اس کے اندر ان کو ہزار غلطیاں نظر آئے گی سوائے جماعت اسلامی کے. جب سب کو پتا ہے، تمام سیاسی جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ پرابلم کہاں پر ہے، کیسے ہے، تو کیوں ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالتی؟ ابھی جس طرح سے میر صاحب نے بات کی کہ کیا دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے اس مخالفت کو ہم بالائے طاق نہیں رکھ سکتے؟ مفادات کا ٹکراؤ کیا اس حد تک چلا جاتا ہے؟ بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ اور خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ پرائیویٹ فرمز ہیں اور یہ شخصیات اور خاندانوں کی مفادات کو آگے بڑھاتی ہے، یہ پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. سیاسی جماعت تو ایک اکیڈمی ہوتی ہے، سیاسی جماعت تو ملک کے لیے ہوتی ہے، سیاسی جماعت تو عوام کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے ہوتی ہے، سیاسی جماعت تو عمومی اور عوامی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ کوئی انٹرنل ڈیموکریسی نہ ہو، جہاں DNA کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملے اور جہاں ایک ہی خاندان کے 4-5 افراد سامنے بیٹھ کے پورے پاکستان کے کینڈیڈیٹس کے ڈیسیشنز لیا کریں اور اسے براہ راست ریکارڈ، یعنی لوگ ٹی وی کیمروں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے دو بھائی بیٹے ہیں، ایک بیٹی بیٹی ہے، ایک سمدھی بیٹا ہے، ایک اور رشتہ دار بیٹا، اور وہ تو یہ پارٹیاں نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پارٹیاں ہوتی، یہ پراپرٹیز نہ ہوتی،
تو یہ پھر اس طرح کے ڈیموکریسی کے اوپر وہی بات ہے نا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے بنا دیا گیا ہے پارٹیز کو یہاں پر۔ مشتاق احمد صاحب، یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا سینٹ کے حوالے سے۔ قرارداد وہاں پر آئی کہ موسم کی شدت ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ گو کہ آج الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے خط لکھ کر وہ کلیئر کر دیا معاملہ کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے۔ کیوں اس طرح کی چیزیں سینٹ میں ہو رہی ہیں؟ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جن اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور ان ریزولوشنز کی جو کہ جمع ہوئی ہیں، اور ایک ریزولوشن جو چور دروازے سے داخل کر کے پاس کر دی گئی ہے، یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے ایک تو ماورائی دستور ہے، دوسرا اس کے لیے قواعد و ضوابط کو پامال کیا گیا جو ایک ریزولوشن پاس کی گئی، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہ ہو، اور جب الیکشن نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں زیادہ ابتری پھیلے گی۔ تو اگر آپ دہشت گردی کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو دہشت گرد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو دہشت گردوں کے سہولت کار بن رہے ہیں، فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں، ان کے اہداف پورے کر رہے ہیں، ان کے ٹارگٹ کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ آج الیکشن کمیشن نے اس کو وہ ختم کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہور کا راج نہ ہو، وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سویلین سپریمیسی کو، کانسٹیٹیوشنلزم کو نہیں چاہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشور ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو بھی ریویو کرے، سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو ریویو کرے کہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا انتخابی نشان دے، پی ٹی آئی کا پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں شامل ہونا چاہیے، ان کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ ہے۔